بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون، جماعت نہم، مضمون اردو میں سبق نمبر 11، جس کا عنوان ہے سفارش طلب اور جس کے مصنف ہیں کرنل محمد خان۔ آئیے سب سے پہلے مصنف کے بارے میں جانتے ہیں۔ مصنف کرنل محمد خان، جن کی ولادت ہے 1920 اور وفات ہے سن 1999۔ کرنل محمد خان ضلع جہلم کے ایک گاؤں چکوال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی، چنانچہ آپ 1940 میں فوج میں ملازم ہوئے۔ آپ کی ادبی حیثیت مزاح نگار اور افسانہ نگار کی ہے۔ کرنل محمد خان 1965 میں رنگ کچھ کے محاذ پر آپ نے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ آپ کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ریٹائرڈ ہو گئے اور پھر مستقل رہائش راولپنڈی میں اختیار کی۔ کرنل محمد خان اردو زبان کے صاحب طرز مزاح نگار ہیں۔ زبان و بیان پر انہیں پوری قدرت حاصل ہے۔ فوجی ملازمت کے دوران ان کے مشاہدے میں جو کچھ آیا، ایک اچھے مزاح نگار کی طرح آپ نے اسے قلم بند کیا۔ آپ کی اہم تصانیف میں بجنگ آمد، بزم آرائیاں اور بسلامت روی۔ نصاب میں جو سبق شامل کیا گیا ہے وہ افسانہ آپ کی تصنیف بزم آرائیاں سے لیا گیا ہے۔ مصنف کا حوالہ صفحہ نمبر 90 پر موجود ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے معروضی سوالات تیار کریں۔ سبق سفارش طلب۔ نثری اعتبار سے یہ سبق افسانہ ہے اور بزم آرائیاں سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس افسانے میں مصنف نے سفارش کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنے ایک دوست کا ذکر کیا جو سفارش کو ڈاکہ ڈالنے کے برابر کہتے تھے۔ اس کے علاوہ سبق میں مصنف نے سفارش طلبوں کی بلیک میلنگ کے بارے میں بھی بتایا اور پھر ان سے نپٹنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اس کے علاوہ مصنف نے اپنے ایک دوست کرشن چندر کا ذکر کیا اور ان کے سفارش طلبوں سے نپٹنے کے طریقے کو غلط قرار دیا۔ سبق کا مطالعہ۔ سبق کے آغاز میں مصنف کرنل محمد خان اپنے دوست کا تعارف دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آغا میرے بے تکلف دوست ہیں، وہ انتہائی اصول پرست ہیں اور اپنے اصولوں کی وجہ سے بدنامی کی حد تک مشہور ہیں۔ یعنی وہ اتنے اصول پرست ہیں کہ اپنے اصولوں کو کبھی نہیں توڑتے، اس لیے وہ مشہور ہیں۔
کہہ رہی ہیں کہ پچھلے دنوں میں ان سے عارضی طور پر ناراض سا تھا۔ مصنف کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ مصنف نے یعنی کرنل محمد خان نے آغا سے کسی کی سفارش کرنے کو کہا تھا، لیکن آغا چونکہ انتہائی اصول پرست تھے اس لیے وہ نہ مانے اور انہوں نے وہ سفارش نہ کی۔ اسی بات پر مصنف آغا سے ناراض تھے۔ کہہ رہی ہیں لیکن ایک شام وہ بے تکلف ہی سے مصنف کے پاس آئے اور مصنف کی ظاہری سرد مہری یعنی مصنف کی ظاہری بے مروتی کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ملازم کو حسب معمول چائے کا حکم دیا، جیسے کہ عموماً وہ آتے تھے اور چائے کا حکم دیتے تھے، اور مصنف سے کہنے لگے رازدارانہ انداز میں کہ چودھری ایک ضروری کام سے آیا ہوں اور کام یہ ہے کہ ایک جگہ ڈاکہ ڈالنا ہے، تو کیا تم ساتھ دو گے؟ کہہ رہی ہیں کہ آغا جیسے دیانت زدہ شخص کی طرف سے ڈاکے کی دعوت، میں نے سوچا، مصنف کہہ رہی ہیں کہ میں نے سوچا ضرور اس میں کوئی پچ ہے، یعنی کوئی کھیل ہے اس میں چھپا ہوا یا کوئی فریب ہے۔ میں نے کہا کہ ہوش میں ہو آغا، معلوم ہے ڈاکہ کیسا فعل ہوتا ہے اور پھر دعوت دیتے ہو، حیا نہیں آتی، ڈاکو بناتے ہو۔ آغا کرسی پر دراز ہو کر بولے، یعنی مزید اور پھیل کر بیٹھ گئے۔ بس بس اتنا کافی ہے، خفا مت ہو۔ اب مصنف کی حیرانگی دیکھ کر آغا ان کو وہ سفارش یاد دلا رہی ہیں جو کچھ دن پہلے مصنف نے کرنے کو کہا تھا۔ کہہ رہی کل تم نے مجھے ڈاکہ ڈالنے کی دعوت دی تھی، آج میں نے دے دی، میں تمہاری نہ مانا تم میری نہ مانو، جھگڑا ختم۔ ہاں ذرا چائے جلد نکلے، مجھے سچ مچ شک ہوا کہ آغا کا دماغ چل گیا ہے۔ میں نے کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو آغا، میں نے تمہیں ڈاکے پر اکسایا، یعنی میں نے تمہیں آمادہ کیا تھا۔ بولا ہاں تم نے اپنے مولوی زادے کی سفارش نہیں کی تھی، یعنی مولوی کے بیٹے کی، کہ اسے کلرک بھرتی کر لو، یعنی اسے کلرک کی نوکری دے دو، ملازمت دے دو۔ اب سفارش تو میں نے ضرور کی تھی، لیکن یہ ڈاکہ کیوں کر ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سفارش تھی، یہ کوئی ڈاکہ نہیں تھا، یعنی کسی کے حق کو نہیں مارنا تھا۔ لیکن میں کچھ کہنے نہ پایا کہ بولے دیکھو چودھری، سفارش کر کے تم نے کسی دوسرے کا حق اپنے مولوی کے لونڈے یعنی بیٹے کو دلانا چاہا تھا، اور کسی کا حق چھیننا ہی تو ڈاکہ ہے۔ اس ڈاکے سے تمہیں بچا لیا اور تم اس روز سے منہ پھلائے بیٹھے ہو، یعنی ناراض ہو۔ تو یہ ساری تمہید آغا نے، تمہید کا مطلب کسی بات کا آغاز، تو یہ ساری تمہید آغا نے مجھے زج کرنے کو اٹھائی تھی۔ زج کرنا مجبور یا تنگ کرنا، اور جب ہم نے ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچا تو محسوس ہوا کہ آغا سچا ہے اور ہم زج ہو چکے ہیں، اور پھر جتنا مزید سوچا اتنی ہی پرانی سفارشیں جو کی تھی یا مانی تھی یاد آ گئی۔ کہتے ہیں کہ گویا وہ تمام ڈاکے جن میں شریک ہوا تھا، یعنی مصنف اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں جن جن ڈاکوں میں، جن جن سفارشوں میں میں ملوث تھا، وہ ساری میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ آغا نے ہمارے منہ پر جب ہوائیاں اڑتی دیکھی تو بولے ندامت یعنی شرمندگی محسوس کرتے ہو؟ واللہ ضرور کرو، اور آئندہ کے لیے توبہ بھی کرو۔ کہہ رہے ہیں یہ عرصے کی بات ہے، یعنی کچھ وقت پہلے کی بات ہے، لیکن اب بھی جب کبھی سفارش کا ذکر چھڑتا ہے یا کوئی سفارش طلب یعنی سفارش مانگنے والا یا چاہنے والا آ نکلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی ڈاکے کی واردات یعنی حادثہ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کاش آغا نے میرے علاوہ باقی سفارش طلبوں کی بھی اصلاح کر دی ہوتی، یعنی ان کو بھی
روک دیا ہوتا، ان کو بھی سمجھا دیا ہوتا۔ ان ڈاکوں میں کسی طرح کی کمی آتی دکھائی نہیں دیتی، یعنی سفارش کو ڈاکہ کہا گیا ہے، اسی لیے سفارش طلبوں کو ڈاکو کہا گیا ہے۔ کہہ رہے دنیا میں وبائیں پھوٹ نکلتی ہیں، بیماریاں یعنی مختلف بیماریاں نکلتی ہیں اور آخر میں تھم رک بھی جاتی ہیں، جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور آخر میں جنگوں میں حل ہو جاتا ہے، یعنی جنگوں میں صلح ہو جاتی ہے۔ لیکن سفارش کا سیلاب ایسا ہے کہ ہر وقت طغیانی پر ہے، یعنی مزید پھیلتا جا رہا ہے، اور جس قدر اس کو روکو یہ تند ہوتا ہے، یعنی زیادہ بڑھتا ہے۔ غالب کے زمانے میں بھی اگر سفارش طلبوں کی یورش یعنی حملے کا یہی عالم ہوتا جو آج ہے تو وہ اپنا معروف شعر ذرا مختلف طور پر کہتے۔ ان کے شعر کو سفارش سے تشبیہ دی گئی ہے، کہتے ہیں پاتے نہیں جب رات تو چڑھ جاتے ہیں نالے، نالے مطلب فریاد آہذاری، رکتی ہے سفارش تو یہ ہوتی ہے رواں، اور رواں مطلب جاری۔ یہاں پر مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کسی بھی بہتی ہوئی چیز کو روکنا مشکل ہے، لیکن اگر اس کو روکا جائے تو وہ مزید پھیل جاتی ہے، مطلب وہ اپنے لیے مزید راستے ڈھونڈ لیتی ہے۔ اسی طرح سفارش اس معاشرے کا ایسا ناسور ہے جو رکنے سے مزید پھیلتا ہے اور یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ سفارش کے جراثیم مکھی، مچھر یا چوہے نہیں پھیلاتے، یہ اپنے اقربا یعنی قریبی رشتہ دار اور دوست ہی پھیلاتے ہیں۔ اچانک ہی کوئی ایک اجنبی رکا لے کر آ جاتا ہے، یعنی چٹھی جس پر اشد ضروری یعنی بہت ضروری یا بصیغہ راز یعنی اسے راز میں رکھا جائے جیسے تاکیدی الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ آپ خط کھولے بغیر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ چچا جان کی جانب سے ایک اور سفارش نازل ہوئی ہے، اور حامل رکا یوں لگتا ہے جیسے سفارش کے تعاون کا ایک اور چوہا گرا ہو۔ تعاون مطلب کینسر۔ آپ لفافہ کھول کر پڑھتے ہیں تو لکھا کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوتا ہے عزیز من، حامل رکا شیخ حاضر دین میرے ایک دوست کے داماد ہیں، یعنی جن کی سفارش کرائی جا رہی ہے۔ یہ بڑے شریف آدمی ہیں، اتفاق سے ان پر چینی بلیک کرنے کا مقدمہ بن گیا ہے، یعنی چینی سٹور کرنے کا، جس کی تفتیش مسٹر انصاری کر رہے ہیں، جو بدقسمتی سے دیانتدار قسم کے آدمی ہیں اور کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں، مگر پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے۔ ہم جماعتوں کا ایک دوسرے پر بڑا حق ہوتا ہے، اسی وقت مسٹر انصاری سے ملو اور شیخ صاحب کی گلو خلاصی یعنی کہ نجات یا چھٹکارا کراؤ، ورنہ شریف آدمی مفت میں جیل میں سڑتا رہے گا۔ آخر کون ہے جو آج کل بلیک نہیں کرتا، یعنی ایسا کون ہے جو آج کل غلط کام نہیں کر رہا؟ ہر کوئی بلیک کر رہا ہے، یعنی ہر کوئی سٹور کر رہا ہے۔ اب مصنف کہہ رہے ہیں کتنے بھولے ہیں آپ کے چچا جان، چونکہ حاضر دین ان کے دوست کے داماد ہیں، لہٰذا چور ہوتے ہوئے بھی چور نہیں بلکہ شریف آدمی ہیں، یعنی انہوں نے چوری کی ہے لیکن ان کو شریف کہا جا رہا ہے، اور اتنے شریف ہیں کہ جیل میں قدم رکھا تو گل سڑ جائیں گے۔ وہ صرف چینی کی بوری میں پھلتے پھولتے ہیں، اور ہاں کتنا پاجی ہے، پاجی مطلب کمینہ، یہ مسٹر انصاری جو دن دہاڑے دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ مصنف مسٹر انصاری کو پاجی کہہ رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو سفارش کرنے کا کہا گیا تو مصنف کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ کہہ رہے آپ تو اگر شیخ حاضر دین کو اس ظالم انصاری کے پنجے سے آزاد نہ کرایا تو آپ سا نالائق بتیجا تیسری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ دراصل چچا جان اتنے بھولے نہیں جتنے خطرناک ہیں۔ ایسے جراثیم برادر چچا جان کو اولین فرصت میں DDT سے نہلانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں اس قسم کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو سفارش لے کے آتے ہیں ان سب کو DDT یعنی جو جراثیم کش دوا ہے اس سے نہلانا چاہیے،
کہ اگر وہ خود اس غسل سے بچ بھی نکلیں تو کم از کم ان کو جو سفارش کے جراثیم وغیرہ یا کسی اور غلط کام کے جراثیم لگے ہیں تو وہ تلف ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ چند سفارش طلب بلیک میلنگ کی تکنیک استعمال کرتے ہیں۔ اب مصنف بتا رہی ہے کہ سفارش طلبوں کی بلیک میلنگ کا کیا انداز ہوتا ہے۔ کہہ رہی ہیں آپ جب کبھی سکون سے اپنے گھر میں بیٹھے ہو اور سواری آ کر رک جائے اور ایک حضرت ہنستے کھیلتے کار سے اترتے ہیں اور نہایت بے تکلفی سے آپ کو دور ہی سے سلام پھینکتے ہیں، قریب آ کر صرف ہاتھ ہی نہیں ملاتے بلکہ مانقے یعنی کہ گلے ملنے سے کے لیے بھی بازو کشادہ کر دیتے ہیں۔ کہہ رہی یہ اب آپ کی قسمت یا ہاتھ کی صفائی پر منحصر ہے کہ آپ ان سے گلے ملنے سے کیسے بچتے ہیں۔ کہہ رہی بچوں کو نام سے بلا کر ایک ایک کو گود میں لیتے ہیں اور اپنی عمر کے مطابق مزاج پرسی کرتے ہیں۔ گھر کے باقی تمام افراد کی بھی مزاج پرسی ایسے ہی بے تکلفی سے کرتے ہیں جیسے وہ آپ کا پرانا آشنا ہو۔ اس کے بعد وہ اپنا عرض مدعا زبان پر لاتے ہیں اور مختلف بہانے بنا کر اپنا کام ناجائز طریقے سے کرانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ حیران ہو رہے ہوں گے ہیں کہ نہ جان نہ پہچان اور اتنا بڑا جرم اور اس صفائی اور بے تکلفی سے ارتکاب کہتے ہیں کوئی غلط یا ناجائز کام کرنا۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے کہ بھئی کہیں بہت زیادہ قاعدے قانون کے چکر میں نہ پڑ جانا، آج کل یہ عارضہ یعنی یہ بیماری عام ہونے لگی ہے، کوئی بات کہو مانتے ہی نہیں، ملک قوم پاکستان کو رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارا دماغ ابھی سلامت ہے۔ اخ 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 اور زور سے آپ کا کندھا تھپکاتے ہیں، گویا پیشگی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا انکار دیوانگی کی علامت ہوگی، اور اس کے بعد اگر واقعی عذر کرتے ہیں تو حضرت ایک اور کہکا لگاتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی سفارش کا کہنے آئے ہیں، سفارش کروانا چاہ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے وہ عام ہے، اسی لیے آپ اس کام کو کرنے سے خود کو مت روکیے کیونکہ یہ عام ہو چکی ہے۔ کہہ رہی ہیں میں نہ کہتا تھا یہ بیماری آج کل عام ہے، ہر بات میں پاکستان، ارے میاں پاکستان کا اللہ مالک ہے، اس طرح دنیا کے کام نہیں چلتے، ہم تم دنیا دار آدمی ہیں، ہم قائد اعظم تھوڑے ہی ہیں، لو ہاں کر لو۔ اب زبردستی سفارش کروائی جا رہی ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں سادہ لفظوں میں اس فلسفے کے معنی یہ ہیں کہ پاکستان کو چلانے کی تمام ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، دیانت داری فقط قائد اعظم کے لیے ہے، اور ہمارا کام صرف دنیا داری ہے، یعنی ہم نے صرف دنیا داری دیکھنی ہے، ہم نے رشتہ دار دیکھنے ہیں، ہم نے دوست دیکھنے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں لفظ دنیا داری کس چیز سے مل کر بنی ہوئی ہے، کن تین اجزاء کا مرکب ہے، کن تین لفظوں سے، کن تین باتوں سے مل کر یہ دنیا داری تکمیل پاتی ہے۔ ان میں ایک چوری ہے، ایک رشوت ہے اور ایک خواہش پروری ہے، یعنی عزیز رشتہ داروں کا ملاپ۔ اب کہہ رہے ایسے سفارش طلبوں سے گلو خلاصی کا یعنی نجات پانے کا کوئی مؤثر طریقہ ہے تو وہ ایک ہی ہے، یہ کہ آپ مسکرا کر، یعنی اب مصنف سفارش طلبوں سے نپٹنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ آپ مسکرا کر ان کا بازو تھامیں، انہیں گھر کے دروازے تک لے کر جائیں، اور ایسا کرتے ہوئے انہیں کھینچنے یا گھسیٹنے کی ضرورت پڑے تو یہ ضرورت بھی پوری کر لیں۔ آخر پھاٹک پر پہنچ کر خندہ پیشانی انتہائی اچھے اخلاق کے ساتھ خدا حافظ کہیں اور پھاٹک سے باہر کر دیں، یعنی دروازے سے باہر کر دیں۔ لازم نہیں کہ اس عمل میں فقط ہاتھوں سے کام لیں، مگر مطلب یہ کہ اگر سفارش طلب نہیں مان رہا اور وہ نہیں جا رہا اور تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اگر پاؤں کی ضرورت بھی پڑے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کلام اقبال کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ یہ امرت دھارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جس طرح کے
امرت مطلب شہد، آب حیات، اور یعنی شہد کا چشمے کی طرح یا آب حیات کے چشمے کی طرح ان کا کلام استعمال ہوتا ہے۔ کہہ رہی ہیں چنانچہ سفارش طلبوں کے ایک حلقے کا انحصار بھی اقبال کے استعمال پر ہے۔ ایک دن کہہ رہے چھٹی کے روز چمن میں بیٹھے دھوپ میں سستا رہے تھے، آرام کر رہے تھے کہ ایک حضرت جو دور ہی سے بڑے نستعلیق یعنی مہذب اور نفیس نظر آ رہے تھے، وہ آ وارد ہوئے اور نظریں چار ہوتے ہی فرمایا مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، محبت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ سلیقہ کہتے ہیں تمیز کو، لیاقت کو، دل نوازی تسلی، مہربانی، عنایت، اور عالمگیر پوری دنیا۔ اس شعر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں مہربانی اور عنایت کا جذبہ رکھا ہے، اور ایک مرد غازی جو ہے وہ اپنی محبت سے سارے عالم کو اسیر کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر سفارش کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سفارش کے لیے جو بندہ سامنے آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کی طرف میں آیا ہوں وہ میرا یہ کام کر دے گا۔ انداز سے پتہ چل گیا کہ حضرت سفارش طلب ہیں، لیکن گھر آئے ہیں، کرسی پیش کی اور شان نزول دریافت کیا، یعنی آنے کی وجہ پوچھی۔ معلوم ہوا کہ جناب نے عساکر یعنی افواج پاکستان کے لیے بڑی بے نظیر بے مثل کتاب لکھی ہے۔ مرد مجاہد اور خاکسار سے صرف یہ چاہتے ہیں، یعنی کہ مصنف سے یہ چاہتے ہیں کہ فوجی فنڈ سے صرف 10,000 نسخے خرید لیں، اس کتاب کو فوجی فنڈ سے خرید لیا جائے، چونکہ آپ کو بتایا گیا کہ کرنل محمد خان فوج میں ملازم تھے، اسی وجہ سے یہ سفارش ان کے پاس آئی تھی، اور کہہ رہی ہیں وہ 10,000 نسخے فوج میں تقسیم کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اور کتاب کا ہدیہ کتنا تھا، یعنی قیمت 15 روپے فی جلد، گویا 1.5 لاکھ کی معمولی رقم۔ ساری فوج کی ماں کمانڈر ان چیف کے عقابت سنور جائے گی، یعنی تمام لوگوں کی عقابت سنور جائے گی اگر وہ یہ کتاب لے لیں گے۔ یہ کہہ کر مولانا نے اپنے تھیلے سے قصہ سسی پنو، یعنی جو قصہ سسی پنو یعنی داستان ہے، اس کے حلیے نما ایک بے جلد کتاب نکالی، یعنی اس پر کوئی جلد نہیں تھی، اور میرے سامنے رکھ دی۔ کتاب دیکھنے پر میرا صدمہ اس قدر واضح تھا کہ مولانا نے جھٹ کلام اقبال میں سے ایک خوراک پیش کی۔ نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی کچ کلاہی کو، یہ بے کلاه سرمایہ کلاه داری۔ نگاہ کم یعنی کم تر نگاہ سے، کچ کلاہی کو، یہاں پر کچ کہتے ہیں ٹیڑھی کو، کلاہی مطلب خود نمائی کو، یعنی اس کتاب کی صورت کو، اس کی ہیت کو، یہ بے کلاه ہے، یعنی یہ ایک بادشاہی ٹوپی ہے، یعنی یہ ایک لمبی ٹوپی ہے، سرمایہ کلاه داری کو، یعنی اس کتاب کی ظاہری حالت کو مت دیکھو، اگر تم اس کی ظاہری حالت کو دیکھو گے تو تم اس کو نہیں خرید سکو گے، بلکہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ مواد اصل مواد ہے، اس لیے تم اس کتاب کو خریدو اور مجھے جو ہے یا میری سفارش جو ہے وہ پوری کرو۔ میں نے کہا قبلہ کتاب میں تو کوئی خرابی نہیں، چھپائی دن کی روشنی میں بخوبی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی وہ اتنی ہلکی تھی کہ رات میں نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ احتیاط سے ورق الٹے جائے تو کاغذ بھی نہیں پھٹے گا، اور صرف ایک کتاب خریدی جائے تو شاید قیمت بھی برداشت کی جا سکتی ہے۔ خرابی یہ ہے کہ اس خاکسار کو 10,000 نسخے خریدنے کا اختیار نہیں ہے۔ مصنف نے بتایا کہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں 10,000 کتابیں فوجی فنڈ سے خرید سکوں۔ فرمانے لگے کہ لیکن جن کو اختیار ہے وہ تو آپ کے دوست اور رفیق کار ہیں، آپ کی سفارش رد نہ کریں گے۔ عرض کیا لیکن سفارش کرنا بھی ایسا مستحسن یعنی پسندیدہ یا نیک فعل کام نہیں ہے، اور تعجب ہے کہ آپ پیرو اقبال یعنی اقبال کو ماننے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں اور سفارش کے محتاج ہیں۔ بولے سفارش تو اقبال بھی کرتے تھے، انہوں نے اپنے متعلق فرمایا وہ ایک مرد تن آسان تھا، تن آسانوں کے کام آیا، تن آسانوں یعنی آرام طلبوں کے کام آیا۔
عرض کیا قبلہ انہوں نے تو ایک چنٹی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ سلیمان کے پاس بھی حاجت لے کر نہ جائے، شاید وہ شعر بھی آپ کو یاد ہو۔ بولے یاد ہے، مگر اسی لیے سلیمان کے پاس نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ ہی سے تو نیاز مندی کی یعنی حاجت پوری کرنے کی امیدیں وابستہ ہیں۔ ساتھ ہی آنکھوں میں نم لا کر ذرا رندی رونے والی آواز میں کہنے لگے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے؟ ساقی مطلب شراب پلانے والا۔ میں اس گہری جذباتی اپیل یعنی فریاد کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ مجھے کچھ اور نہ سوچا تو اضطراباً یعنی بےتابی سے میرے منہ سے نکل گیا۔ مصرع ہے، میرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، یعنی سفارش کرنے والے نے ان سے یہ کہا کہ کیا تو مجھے شراب نہیں پلائے گا، یعنی بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، کیا تو مجھے شراب نہیں پلائے گا، یعنی کیا تو میرا کام نہیں کرے گا؟ جواب میں مصنف نے کہا کہ میرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، مطلب میرے پاس شراب شراب باقی نہیں ہے، مطلب میرے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ میں آپ کا کام نکلوا سکوں۔ اس پر انہوں نے ایک یاس یعنی امید انگیز نگاہ آسمان پر ڈالی، کتاب سنبھالی اور بھرپور ناراضگی کے عالم میں یہ کہتے چل دیے، یاس مطلب نا امیدی، کہہ رہے ہیں کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں، کہہ رہے ہیں کیا برا ہے کہ اس دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو خوشی دے سکے۔ سرور مطلب خوشی، کہ یہاں کوئی انسان بھی دوسرے کو خوشی دینے والا نہیں ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ سفارش طلبوں سے نپٹنے کے کئی طریقے ہیں۔ بعض آدمی گل و خلاصی کے لیے نہایت فیاضی سے جھوٹا وعدہ کر دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ بزدلوں اور مصلحت کشوں کا طریقہ ہے، یعنی مصلحت یعنی نیک اصلاح کرنے والے یا پالیسی اختیار کرنے والے۔ مصنف مشورہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا ہرگز نہ کیجیے، ورنہ آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو ہمارے دوست کرشن چندر کا ہوا۔ کرشن کا مطلب ہے سیاہ فام۔ وہ قصہ سنا رہے ہیں مصنف اپنے دوست کا، کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں لاہور میں ایک معمولی سا ٹیچر بن گیا، لیکن گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ پروفیسر ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ کرشن چندر اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ ان کا قصہ ہے کہ کرشن چندر کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ پروفیسر ہو گیا ہے۔ چنانچہ سفارشوں کا تانتا یعنی کہ قطار لگ گئی، مجمع لگ گیا۔ سب سے پہلے ان کے ایک پرانے ہم جماعت بلوچ خان آ گئے اور بولے منشی فاضل کا امتحان دیا ہے، دوسرا پرچہ نکما ہوا ہے، پروفیسر قاضی صاحب ممتحن ہیں یعنی امتحان لینے والے ہیں، نکما مطلب خالی ہوا ہے یا بیکار ہوا ہے، انہیں کہہ کر ہمیں ہمارا یہ پرچہ پاس کرا دیں۔ منشی فاضل یعنی اس وقت منشی کے لیے امتحان دیا جاتا تھا، انہوں نے بھی یہ امتحان دیا تھا۔ پروفیسر قاضی صاحب میری رسائی سے تو سراسر باہر تھے، رسائی پہنچ، لیکن بلوچ خان کو ٹالنے اور کسی حد تک اپنی پروفیسری کا رعب جمانے کے لیے کہہ دیا، ارے قاضی وہ تو ہمارا لنگوٹیا ہے یعنی بچپن کا دوست ہے، تمہیں فرسٹ ڈویژن دلوا دیں گے۔ اس کے بعد بلوچ خان نے نتیجہ سنا تو فوراً لکھا، اب گاؤں میں کبھی نہ آنا ورنہ مار ڈالوں گا۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ میرے ہمسائے پنڈت شونرائن اپنے بیٹے کی سفارش لے کر آدم کے بولے، کاکے پرکاش نے میٹرک کا امتحان دیا ہے، تاریخ کا پرچہ ذرا گڑبڑ گیا ہے، شرما صاحب کے پاس پرچہ ہے، انہیں اشارہ کر دیجیے یعنی انہیں بتا دیجیے کہ میرے بیٹے کا پیپر کچھ خاص اچھا نہیں ہوا اور آپ وہ پیپر پاس کروا دیں۔ اشارے سے ظاہر تھا کہ پنڈت جی کے ذہن میں میرے رسوخ کا بلند تصور ہے۔ رسوخ مطلب پہنچ۔ چنانچہ اس وقت تو کہہ دیا کہ فکر نہ کریں پنڈت جی، شرما کے کان پکڑ کر لڑکے کو پاس کرا دوں گا، لیکن حقیقت تھی کہ شرما صاحب کے کان میری گرفت پکڑ سے بالکل باہر تھے۔ بہرحال مجھے معلوم تھا کہ لونڈا یعنی لڑکا فیل تو ہو ہی جائے گا۔ اپنی برات یا اپنی رہائی اور کارگزاری دکھانے کے لیے، کارگزاری مطلب اپنے کام کو یا اپنی شغل کو دکھانے کے لیے میں نے ایک ترکیب نکالی۔
ایک دن پنڈت جی اور پرکاش کو بلا لیا اور کس قدر جلال میں آ کر پنڈت جی سے خطاب کیا، یعنی پنڈت جی سے بولا، واہ پنڈت جی واہ، آپ نے خوب ہماری کرکری کرا دی، کرکری بے عزتی۔ شرما صاحب کے میں پاس گیا تو انہوں نے مجھے پرچہ نکال کر سامنے رکھ دیا اور کہا تم خود ہی انصاف سے جو چاہو نمبر دے دو، اور پرچہ دیکھتا ہوں تو اون پٹانگ لکھا ہے، اکبر کے بیٹے کا نام دین الہی تھا، اشوک لاٹھیاں بیچا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ، الغرض املا اور ہجے بھی غلط۔ اس پر ہماری کارگزاری سے مطمئن ہو کر پنڈت جی نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور پرکاش کے رسید کرتے ہوئے فرمایا، یعنی پرکاش کو مارتے ہوئے کہا، کم بخت تاش کھیلتا رہا ہے اور کیا کرتا رہا ہے، لیکن جب کچھ روز بعد نتیجہ نکلا تو پرکاش پاس ہو گیا، اور پھر وہ باپ کا ڈنڈا لے کر میری تلاش میں پھرنے لگا۔ سبق کے اختتام میں مصنف ایک بار پھر سفارش طلبوں سے نمٹنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں چور سمجھا جائے، ان کے ساتھ چوروں کا سلوک کیا جائے، جیسے ہی ان کے منہ سے سفارش کا کلمہ نکلے تو آپ سر پر باہیں یعنی ہاتھ رکھ کر چور ہے چلانا شروع کر دیں، ہمسائے اکٹھے کر لیں، فون اگر قریب ہے تو پولیس کو اطلاع کر دیں، فائر بریگیڈ یعنی کہ آگ بجھانے والے عملے کو گاڑی سمیت بلا لیں، سائرن بجوائیں، اگر سفارش طلب بھاگنے کی کوشش کرے تو اس سے گتم گتھا یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ آپ کی گرفت سے میں نہ آ سکے تو کم از کم اس کی پگڑی یا ٹوپی وغیرہ ضرور نوچ لیں اور سارا غصہ یعنی اس کا جلوس نکال دیں، یعنی سارا غصہ اس پر نکال دیں۔ کہہ رہے ہیں اگر پاکستان میں اس طرح کے 2-3 واقعات ہو جائیں اور پھر اخبارات میں بھی وہ چھپ جائیں یا ٹی وی پر دکھا دیے جائیں تو پاکستان سے بہت جلد سفارش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کلا کما مطلب توڑ پھوڑ، انہدام یا خاتمہ۔ یہ سبق بزم آرائیاں سے لیا گیا تھا۔ اس سبق سے یہ اخلاقی سبق ملا کہ ہمیں اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے کسی کی سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ سفارش معاشرے کا ناصور ہے اور یہ ایک لعنت ہے۔ اس کے علاوہ یہ اخلاقی اور قومی جرم بھی ہے اور معاشرتی برائی بھی ہے، کیونکہ یہ معاشرے کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ ایک حقدار کو اس کے حق سے محروم کر کے دوسرے نااہل کو اس کا حق دے دیا جاتا ہے، اور نااہل لوگوں کی وجہ سے ملک کے اداروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ملک ترقی نہیں کرتا، انصاف ختم ہو جاتا ہے اور عزت النفس بھی ختم ہو جاتی ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سماجی اخلاقی اور قومی برائی کا سدباب بہت ضروری ہے تاکہ قابل لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ مصنف کے مطابق سفارش طلبوں کے ساتھ چوروں جیسا سلوک کیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو اور ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ گھر کا کام ہے درس کا مطالعہ کر کے معروضی سوالات تیار کریں اور انہیں یاد بھی کریں۔ سوال نمبر 8، 9، 10 کے جوابات اخذ کریں۔ بچوں، اسباق سے متعلقہ تمام تحریری کام نوٹس میں موجود ہے، نوٹس کا بغور مطالعہ کریں اور انہیں یاد بھی کریں۔ شکریہ۔